دوسری طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ان کو اسی رات میں خواب آتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ خود اپنا خواب بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, آپ سلام کیا کہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, وہ حضرت ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں, آ کے اللہ کے پیارے پیغمبر سے سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ ذرا مجھے یہ تو بتائیں, فرمائے یہ لوگ جو مجھے ظلم کے ساتھ شہید کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, ذرا ان سے پوچھیں کہ میرا قصور کیا ہے, کیوں مجھے ظلم کرنے کے ساتھ مجھے شہید کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. فرمائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے فرمائے 2 نالیاں خون کی بہنا شروع ہو گئی زمین کی طرف. اور حضرت حسن فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا, فرمائے اگر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا, فرمائے قیامت تک مسلمانوں کا خون اسی طرح بہتا رہے گا, اسی طرح کچھ تو خون ہوتا رہے گا. فرمائے میری آنکھ کھل گئی اور صبح کے وقت جب دیکھا فرمائے حالات ایسے, یقین ہو گیا کہ حضرت عثمان نے شہید ہونا ہی ہونا ہے. ادھر حضرت عثمان صبح اٹھے ہیں, اپنی بیوی حضرت نائلہ کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں ساری زندگی تو میں نے تہبند باندھا ہے, فرمائے آج میری شہادت کا وقت قریب آ گیا. تہبند کو اتارا اور پاجامہ منگوایا اور وہ زیب تن کیا اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے میں جب شہید ہوں اگر تہبند باندھا ہوا تو ہو سکتا ہے میرا کہیں نگیز نہ کھل جائے. ساری زندگی جس حیا کے ساتھ گزاری ہے, پر میں مرنے کے وقت بھی اسی حیا کے ساتھ اللہ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. فرمائے حضرت عثمان نے فرمائے تیمم کر کے نماز ادا فرمائی, نماز ادا کر کے فرمائے اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو اٹھا کے تلاوت شروع فرما دی ہے. فرمائے تلاوت شروع ہو گئی, ادھر سبائی فرمائے مکان کی پیچھے کی طرف سے آئے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, ایک نے آ کر حضرت عثمان کی داڑھی سے پکڑا اور داڑھی کو نوچنا شروع کیا. حضرت عثمان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا, ہائے افسوس کہ اگر تیرے والدین زندہ ہوتے تو آج تو یہ عمل کبھی بھی نہ کرتا. اس کو شرمائی اس نے چھوڑ دیا. فرمائے اشتر بن نخا, فرمائے یہ دوسرا آدمی سامنے آیا, لوہے کی سلاخ اس کے ہاتھ میں, آ کر اس نے حضرت عثمان کے سر مبارک پہ دے ماری. حضرت عثمان زمین پہ گرے. فرمائے ایک اور آیا, فرمائے اس نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ پاؤں رکھ کے فرمائے سلاخ سے وار کیا, سر مبارک کے اندر خون کا فوارہ نکلا ہے. فرمائے سامنے قرآن مجید ہے, قرآن مجید کے اوراق پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے صحابی کا خون گرا ہے. فرمائے قرآن مجید کی آیات زبان مقدس پہ ہیں, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور فرمائے ادھر خون نکلا ہے اور قرآن مجید کی اسی آیت پہ خون بھی گر گیا. فرمائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے ہیں, جو ساری زندگی دعا کیا کرتے تھے, مولا اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا, مولا مجھے زندہ رکھنا تو خوش بختی کے ساتھ اور موت دینا تو شہادت والی موت عطا کرنا. فرمائے آج شہادت ملی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے گرے ہیں, قرآن مجید کو سینے سے لگایا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جا ملے. حضرت نائلہ حضرت عثمان کی بیوی ہے, اپنے خامد کو بچانے کے لیے دفاع کر رہی ہے. فرمائے اتنے ظالم لوگ, حضرت نائلہ سامنے آتی ہے بچانے کے لیے. فرمائے وار کیا تلوار سے, حضرت نائلہ کی انگلیاں بھی کٹ گئی اور شہید ہو گئی. حضرت عثمان شہید ہے. فرمائے پھر بھی غصہ ان کا ٹھنڈا نہیں ہو رہا. فرمائے ایک ملعون آیا اور اس نے آ کر حضرت عثمان شہید ہوئے کے سینے پہ پاؤں رکھ کے حضرت عثمان کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور چہرے پہ تھپڑ مار کے چہرے پہ تھوکا بھی صحیح. حضرت نائلہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات دیکھی, فرمایا فوراً اس کے لیے
بد دعا فرمائی، اللہ کرے تو اندھا ہو جائے، اللہ کرے تیرے ہاتھ خشک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تجھے کبھی بھی معاف نہ فرمائے۔ حضرت نائلہ یہ بد دعا دی، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ ایک دن سارا گزر گیا، فرمایا کوئی بھی حضرت نائلہ کے پاس نہ آیا۔ ذرا تھوڑا سا تصور تو کرو میرے دوستوں، فرمایا آج کوئی شہید ہوتا ہے، آج کوئی فوت ہوتا ہے، فرمایا کسی کے فرمایا بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا، فرمایا اس کو سہارا دینے کے لیے والد آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، چچا آ رہا ہے، ماموں آ رہا ہے، فرمایا مختلف رشتہ دار سہارا صبر دینے کے لیے آ رہے ہیں، بیٹی پریشان نہ ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن حضرت نائلہ فرمایا صبح کے وقت سے شام کا وقت ہو گیا، فرمایا اگلا دن بھی آ گیا، فرمایا کوئی بھی سہارا دینے کے لیے نہ آیا، اپنے خامد کی لاش پہ اکیلی بیٹھی رو رہی ہے، فرمایا اکیلے حالت میں ہے۔ ادھر سے صحابہ کرام کو جیسے علم ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس دروازے پہ آئے جہاں اپنے بیٹوں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اتنا غصہ ہوئے کہ اپنے شہزادوں کو تھپڑ بھی لگایا کہ تمہیں جو کہا تھا یہاں سے کوئی بھی نہ جائے گزر کے۔ حسنین کریمین جواب دیتے ہیں بابا جی یہاں سے تو کوئی بھی نہیں گیا، جو بھی گیا ہے کسی اور راستے سے گیا ہے۔ ادھر سے سوائیوں نے فرمایا دم دنا رہے مدینہ شریف کی گلیوں میں اور اعلان کر رہے ہیں خبردار جو حضرت عثمان کے گھر میں گیا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، خبردار ادھر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک بے یار و مددگار پڑے رہے گھر کے اندر۔ آخر میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کی زوج محترمہ ہے، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، فرمایا وہ آئی مدینہ منورہ مسجد نبی کی سیڑھیوں پہ چڑھ کے انہوں نے اعلان کیا، فرمایا خبردار خبردار میری بات کو توجہ سے سنو، فرمایا میں اللہ کے پیغمبر کی زوج محترمہ حضرت ام حبیبہ ہوں، فرمایا حضرت عثمان پہ آپ نے ظلم کیا، ان کو مظلوماً شہید کیا، قصور بھی کوئی نہیں تھا، آج تیسرے دن سے ان کی لاش پہ یارو مددگار پڑی ہوئی ہے، فرمایا اگر آپ نے راستہ نہ چھوڑا، آپ نے راستہ صاف نہ کیا تو پھر میں اللہ کے پیغمبر کی بیوی خود باہر آ جاؤں گی اور پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے لگوں گی، پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ فرمایا حضرت ام حبیبہ کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی، ڈر گئے سارے لوگ کہ اگر اللہ کے پیغمبر کی بیوی باہر آ گئی یہ لوگ کہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسنا شروع ہو جائے۔ فرمایا راستہ چھوڑا، صرف اتنا کہا حضرت ام حبیبہ کو کہ 4 لوگوں کو لے جا کر حضرت عثمان کی لاش کو اٹھا لیا جائے، حضرت علی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 اور لوگ لے کے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اٹھانے کے لیے گئے، فرمایا شام کی رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، جنازہ جا رہا ہے، جنازے پہ بھی ان لوگوں نے پتھر برسائے ہیں، فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جس وقت جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے، فرمایا ایک آدمی آتا ہے اور آگے لوگوں نے سمجھا کہ جنازے میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہے، فرمایا قریب آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں آ کر اس نے مکہ مارا ہے اور شہید حضرت عثمان کی پسلیوں کو توڑا ہے اس بے ایمان انسان نے۔ فرمایا یہ اتنی علمناک شہادت حضرت عثمان کو شہید اور پھر بڑے مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان کی فرمایا جنازہ پڑھ کے فرمایا جنت البقیع کے ایک سائڈ پہ انہیں دفن کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے حوصلے تھے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کر گئے وگرنہ قریب تھا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش کو برسا دیا جاتا۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا
فرمایا جس وقت حضرت عثمان کو شہید کیا جائے گا فرمایا ان کی شہادت کے بعد فرمایا ایسا خون کشت و خون جاری ہوگا فرمایا قیامت تک یہ قتل و خون ختم نہیں ہوگا مسلمانوں میں سے فرمایا حضرت عثمان سے لے کر بعد میں دیکھ رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا سارے کا سارا دور اسی طرح گزرا ہے اس کے بعد آج تک مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے اسی لیے جب جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے فرمایا جس وقت مدینہ منورہ سے نکلنے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہوئے فرمایا ان کے سامنے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودیوں کے عالم تھے مسلمان ہوئے آگے ان کے سامنے کی گھوڑے کی نکیل کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے پکڑی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے علی ایک بات کہتا ہوں مان جا منت کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی تورات کے اندر یہ پڑھا تھا اس میں لکھی تھی یہ بات ہو کہ جس وقت مدینہ منورہ سے ایک دفعہ آپ نکل جائیں گے قیامت تک دوبارہ مدینہ میں واپس نہیں آ سکیں گے اس لیے منت کرتا ہوں یہاں سے چھوڑ کے نہ جا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رہے چلے گئے اس لیے پھر دوبارہ مدینہ میں نہ آ سکے اور میں کوفہ میں رہے دارالخلافہ بنا ادھر ہی شہادت ہوئی اور ادھر ہی ان کو دفن کر دیا گیا اور میں ایسا واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا فرمایا مسلمانوں میں جو پہلا فتنہ پیدا ہوگا فرمایا وہ حضرت عثمان کی شہادت والا فتنہ ہوگا اور جو آخری فتنہ ہوگا وہ دجال کے ظہور کا فتنہ ہوگا فرمایا جس نے حضرت عثمان والا جو شہادت والا فتنہ ہے فرمایا اس میں کسی ایک نقطے کے برابر بھی ان حضرت عثمان کی مخالفت میں لفظ کہہ دیا فرمایا جس دور کے اندر بھی کیوں نہ ہوا تو فرمایا اسے دجال کے ساتھ اسے دجال والے فتنہ جب ظہور ہوگا اس کا فرمایا وہ دجال کا پیروکار بنے گا اور فرمایا اگر دجال سے پہلے بھی وہ انسان مر گیا تو فرمایا قیامت کے دن وہ دجال کے تابع داروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کتنا بڑا نقصان میرے دوستوں اور آج اس کو کوئی کسی کو خیال ہی نہیں ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے اور میری نوجوان نسل تاریخ سے بالکل ناواقف اور وہ بھی جناب پتہ نہیں کن کن کے پیچھے لگ کے اپنے ایمان کو ضائع سے ضائع کر دیا فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارک جو تاریخ الخلفاء ایک کتاب ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کے صفحہ نمبر 694 پہ یہ حدیث موجود ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثمان کا یہ فتنہ پہلا فتنہ اور آخری فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا اور جس نے اپنے دل کے اندر حضرت عثمان کی شہادت اس کو شہید کرنے والوں کے بارے میں ذرہ برابر بھی موافقت رکھی فرمایا قیامت کے دن یا تو دنیا میں وہ دجال کا پیروکار بنے گا مگر نہ قیامت کے دن دجال کے تابعداروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اور اٹھایا جائے گا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کتنی بڑی بات واضح کر کے ہم تک پہنچا دی اس سے اور میرا خیال ہے کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا اور ایسا ظلم کیا گیا کہ تاریخ نے آج تک ایسا ظلم نہیں دیکھا تاریخ نے آج تک اتنا بڑا ظلم و تشدد اور اس کے واقعات دیکھنے سے قاصر ہے اس لیے میرے دوستو یاد رکھو ہماری نجات اسی کے اندر ہے کہ ہم پیغمبر کے سارے صحابہ کے ساتھ اپنا ایمان جوڑ کے رکھیں ان کے ساتھ سچی محبت کریں اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی چھوٹے یا بڑے کسی صحابی کے بارے میں بھی ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی بغض آ گیا تو یاد رکھو میرے دوستو ہمارے دل میں ایمان کبھی بھی نہیں ٹھہر سکتا میں کل مغرب کی نماز میں نے عرض کیا تھا 3 چیزیں ہیں بنیادی قرآن حدیث اور صحابہ کرام فرمایا دنیا میں جتنے بھی فرقے بنے ہیں کسی بھی فرقہ جو نیا بنا ہے ان تینوں میں سے کسی ایک پہ اس نے شک کیا ہے تو نیا فرقہ بن گیا ہے یا قرآن میں یا حدیث میں یا پیغمبر کے صحابہ کے ایمان میں اس لیے ایمان اس چیز کا نام ہے جہاں قرآن کو ماننا ہے جہاں پیغمبر کی زبان کو ماننا ہے وہاں پیغمبر کے صحابہ پر بھی ایمان لانا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی برکات کے اوپر فرمائے